لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ البینہ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البینہ دیکھتے ہیں. ہم ابھی تک ہم نے جتنی صورتیں کی ہیں ریورس سے، یہ پہلی ایسی صورت ہے جو ٹف ہے، سمجھنے میں بھی، یاد کرنے میں بھی، اور پڑھنے میں تو خیر نہیں ہے لیکن یاد کرنے میں ٹف ہو جاتی ہے. یہ فیل کرتے ہیں لوگ تھوڑا اس کو ہیوی، اور گرامر میں بھی واقعی تھوڑی سی اس کا جو سلیس ترجمہ بنانا ہے نا وہ مشکل ہے. اس کے سلیس ترجمے کے لیے آپ کو اس میں دو چار آیتیں ایسی ہیں جن کے سلیس ترجمے کے لیے آپ کو بس وہ جو ترجمہ آپ کو قرآن میں اویلیبل ہوگا اسی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو الفاظ کے مطلب سمجھ آ جائیں گے، گرامر کے حساب سے بات سمجھ آ رہی ہوگی. لیکن جب اس کو اردو ترجمے میں کنورٹ کرتے ہیں نا ایک سلیس سینٹنس بناتے ہوئے، تو وہاں پہ پھر آپ کو ڈیفرنٹ ترجمے مل جاتے ہیں. ایک ہی کے چار چار پانچ پانچ مختلف طرح سے ہوتا ہے. بسم اللہ کرتے ہیں جی. ہاں جی، یہ میں نے لکھ دیا. اب جو ہم نے غور کرنا ہے اس میں باتوں پر وہ کیا ہیں. لم یکن، لم کیا ہوتا ہے جی؟ نہیں. کون سا نہیں؟ نفی. کون سا؟ اسٹرانگ والا. اسٹرانگ والا نفی. اور یہ نفی کس کے ساتھ آتا ہے، ماضی یا مضارع؟ مضارع کے ساتھ. یہ آتا ہے مضارع کے ساتھ. تو جب یہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے، کچھ چینجز لے کے آتا ہے، اپنے آنے والے فعل مضارع کو چینج کر دیتا ہے. یہ چینج ہوا ہے، یقینی طور پہ ہوا ہے. کس طرح چینج ہے، کیسے چینج ہے، کیا چینج ہے؟ کانا یکونو، کانا وہ تھا، یکونو وہ ہوگا. یکونو یکونانی یکونونا، یکونونا. تکونو تکونانی تکونونا، تکونینا تکونانی، تکننا اکونو نکونو. ایک گردان کی جو میں نے آپ کو ڈیفرنٹ سیغے بتائے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ کون سا ہے. ہاں جی، یہ ہے یا یہ ہے؟ یہ والا ہے؟ کوئی اور آئیڈیا؟ ہوا کیا، نون ساکن کیا، یہ دو ساکن ہو گئے، کٹھے ہو گئے، وہ ڈراپ ہو گیا. کیا بن گیا؟ اب اس کا وہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، یہ مضارع کا ہے نا، وہ ہوگا یا وہ ہوتا ہے. لم نے کیا کرنا ہوتا ہے، نفی کا ترجمہ ماضی میں کرنا ہوتا ہے. وہ نہیں تھا، تو یہاں پہ چونکہ ہوا کا ترجمہ ہے، ہونا سے مفہوم ہے، تو وہ نہیں ہوا تھا. کون نہیں ہوا تھا، ان کی بات آگے چلے گی. الذین،
اب یوں کر لیں کہ وہ نہیں ہوئے تھے، کون نہیں ہوئے تھے؟ جو لم حرف نفی، یکن فعل مضارع، کانا یکونو سے کاف واو نون مادہ، واحد مذکر کے لیے یہ آیا ہوا یکونو کا، الذین اس میں صلہ جمع کا، کیوں آگے جو موصول ہے وہ جمع میں آ رہا ہے. کیسے جمع میں آ رہا ہے؟ کاف فا را یہ مادے کے الفاظ ہیں. فعل ماضی، فعل ماضی کی علامت اس میں نظر آ رہی ہے آپ کو کوئی؟ واو الف. کفروا، کفرا کفرا کفروا، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے کفر کیا. من اہل الکتابی، من حرف جر، اہل الکتابی مرکب اضافی، اہل مضاف، کتابی مضاف الیہ، من حرف جر، والمشرکین، والمشرکین. یہ جر کیوں کیا ہے؟ ہاں جی من کی وجہ سے، یہ من کی وجہ سے، دونوں کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب میں اور مشرکوں میں سے. اب کیا ہے یہ، کیوں میں آپ کو بتا، اتنے سارے لمبے جملے میں ہم نے اصل چیز تلاش کرنی ہے اس کا سینٹنس کا ترجمہ بنانے کے لیے. دیکھیں کانا یکونو ایک ایسی گردان ہے جس کا فاعل مفعول نہیں ہوتا، جس کا اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے، اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے. لم یکن، یکون خود آ گیا، اس کا اسم کیا بن رہا ہے؟ الذین. اب اس کی خبر یہ پورا جملہ بن رہا ہے منفکین. پہلے صرف اس کو گرامر دیکھنا پھر آگے اس کو کھولتے ہیں. اچھا اس میں فاعل کون ہے؟ ہڈن، ہم فاعل ہے اس میں، کیونکہ جب آپ کا گردان کا صیغہ پہلے اور چوتھے کے بعد ہو تو پھر فاعل اس کے اندر، اسی کے اندر ہوتا ہے. منفکین، فکن یہ اس کا مصدر ہے، یہاں سے بن رہا ہے منفکن، منفکونا، منفکینا، منفکینا. یہ حالت نصب میں ہے، کفروا کا مفعول ہے، یہ کفروا کا متعلق ہے، یہ کفروا کا مفعول ہے، اور یہ پورا جملہ یکن کا کیا ہے؟ ایک خبر کے طور پہ آ رہا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کو میں تھوڑا سا خود بھی اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ باتیں، استاد جی کہتے ہوتے ہیں کہ یہ باتیں سمجھ آئے نہ آئیں، مطلب سمجھ آنا چاہیے. جو ہمارا مقصد ہے یہاں پہ، جو ہم چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، جو ہم نے گرامر کو تھوڑا دیکھا ہے، کیونکہ اس چیز کے اوپر واقعی تھوڑا زور دینا پڑتا ہے، واقعی کہ کون سا کس کا کیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا، اس کے لیے بکس ہیں. انٹرسٹ اپنا آپ نے یعنی کنٹرول میں رکھنا ہے. اس قسم کی صورتیں آیتیں آئیں گی، ایسا تو نہیں کہ پورا قرآن قل اعوذ برب الناس کی طرح ہو، کہیں پہ تھوڑا ٹف بھی ہوگا جیسے یہاں پہ ہو رہا ہے. لم حرف نفی، لم نے یکونو کو یکون کر دیا. الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. منفک ہوتا ہے باز آنے والا، اسم الفاعل کا صیغہ ہے باز آنا، رک جانا، کسی کام سے باز آ جانا. ٹھیک ہے جی جاوید بھائی، سمجھ آ گئی؟ باز آنا، باز آنے سے مراد کسی چیز سے رک جانا. اب اگر ترجمہ کریں لم یکن الذین، وہ نہیں ہوئے تھے، نہیں کیا نہیں ہوئے تھے؟ وہ باز نہیں آنے والے تھے، وہ باز نہیں آئے تھے. کون؟ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کس میں سے؟ من اہل الکتاب والمشرکین، یعنی مشرکوں اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا. وہ ہٹنے والے نہ تھے، وہ باز آنے والے نہ تھے. کب تک؟ اس کب تک کی آگے آ رہی ہے. جیسے میں تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ یہ نہ ہو جائے، یہاں تک کہ تمہیں وہ بات نظر نہ آ جائے، یہاں تک کہ تم کیوں. پھر یہ حتیٰ کے بعد وہ رزلٹ آنے والا ہے کہ وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے وہ باز نہیں آنے والے تھے. حتیٰ کا مطلب آپ کو پتہ ہے یہاں تک، لیکن حتیٰ جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آنے والے کو خفیف کرتا ہے. خفیف کیا کرتا ہے؟ ضرب یضرب ہے تو یضربہ کر دیتا ہے. یوں کرنے اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے فعل مضارع کو. یضرب سے یضربہ ہو جاتا ہے. تاتیہ سے تاتیو، عطا یاتی سے یاتیہ.
جو ناقص ہوتے ہیں نا آپ کے واؤ جس پہ یا آ رہا ہوتا ہے اس پہ آپ کو یہ زبر پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے تھا تاتی تھا, اتا یا اتی, آنا, حمزہ تا یا مادہ ہے, ٹھیک ہے جی. باب یہ ہے ضربہ سے, اس کا مطلب ہوتا ہے آنا, ٹو کم. جس طرح جا اور اتا یہ دونوں سیم ہم معنی ہیں. تو تاتی اب یہ مذکر کے لیے مؤنث کے لیے, میں صرف آپ کو یہ بتا دوں گی جو زبر آ رہی ہے یہ حتیٰ کی وجہ سے ظاہر ہو گئی ہے. اگر حتیٰ نہ ہوتا تو پھر ہوتا تأتیہم, تأتیہم, پھر یا وہ اپنی سکون کی حالت برقرار رکھتی. یہ حتیٰ نے یہاں پہ یہ زبر کو کنورٹ کیا کیونکہ فعل مضارع یہاں پہ منصوب ہو گیا, نصب چلا گیا. تو اب کیا ہوا, حتیٰ تأتیہم. اب یہ تأتی فعل مضارع کا ہے, یہ بتائیں کہ یہ واحد مذکر ہے, یہ واحد مؤنث ہے, یہ کیا ہے؟ ہاں جی, یہ واحد مؤنث ہے. کیسے؟ ہاں جی, تاتی تاتی, اتا یاتی, تاتی تاتی. تاتی دو دفعہ ہے, مخاطب مذکر اور غائب مؤنث کے لیے. تو دونوں میں سے یہ کون سا ہے؟ اب دیکھیں ایک بات اس میں نظر آ رہی ہے کہ یہ واحد مذکر ہے یا واحد مؤنث ہے. اگر تو یہ واحد مؤنث ہے تو پھر ہمیں ہو سکتا ہے فاعل موجود ہو, اور فاعل کون سا ہوتا ہے حالت رفع میں؟ دیکھیں کوئی فاعل ہے کیا ہے؟ دیکھیں جو ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی فاعل نہیں ہوتا. یہ بات وہ کہتے ہیں ریپیٹڈلی ہے کہ جو فعل کے ساتھ ضمیر جڑی ہوتی ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے کیا ہے؟ مفعول ہے, کہ وہ جو بھی ہے ان کے پاس آتا ہے. بینہ ہے, وہ کیا ہے؟ بینہ. بینہ کیا ہوتی ہے جی؟ بینۃن, اسی سورہ کا نام بھی اس لیے. روشن, واضح دلیل, برائٹ, بالکل واضح کھلی ہوئی دلیل آ جانا سامنے جس کے اندر شک کی گنجائش نہ ہو. بینۃن, یہ حالت رفع ہونا بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے. یہ آئی ہے کس کے پاس؟ ہوم کے پاس. اور ہوم کون ہے؟ یہ سارے, یہ سارے ہوم ہیں. کہ اہل کتاب مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے, وہ رکنے والے نہ تھے, یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس روشن اور واضح دلیل. اب وہ دلیل کیا ہے؟ اب وہ دلیل کا آگے رسپانس آ رہا ہے کہ وہ دلیل کسے کہا جا رہا ہے؟ رسول. وہ دلیل کیا ہے؟ ایک رسول. یہ بینہ کا بدل ہے. دیکھیں بینہ, میں کہتا آپ کے پاس بینہ آ گئی, اگلا سوال میں بینہ کیا ہے؟ کوشچن ہے نا. تو اللہ نے اسی بینہ کا آنسر بھی دیا کہ کہیں تم لڑتے ہی نہ رہو, یہ بینہ تلاش کرتے رہے پورے قرآن میں. تو بینہ کا اللہ نے جواب خود ہی دے دیا کہ بینہ کیا ہے؟ وہ رسول ہے. رسول کہاں سے ہے؟ من اللہ. اب یہ رسول کی صفت ہے کہ رسول بھی وہ کیسا رسول ہے؟ جو اللہ سے ہے, اللہ کی طرف سے آیا ہے. رسول من اللہ. پھر وہ رسول کیا کرتا ہے؟ کون سا فعل ہے جی؟ مضارع. تلا یتلو, کیا کرنا جی؟ تلاوت کرنا. تلا یتلو, تلاوت کرنا. تلا یتلو, تلاوت کرنا, قرات کرنا. تلاوتن اسی سے ہے, تلاوتن. کیا تلاوت کرتے ہیں جی رسول؟ صحفن. صحفن نصب کیوں ہے؟ مفعول ہے, اسی کو تلاوت کیا جاتا ہے. صحفن کیا ہے؟ یہ صحیفتن کی جمع ہے. صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ مصحف, ریٹن فارم میں. اچھا یہ جو ہمارے سینے میں ہے وہ مصحف نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اور جب وہ ریٹن میں کنورٹ ہو جاتا ہے, یہ عربی کیوں کہتے ہیں مصحف؟ سینے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے سینے میں مصحف نہیں ہے, کیا ہے؟ قرآن ہے. لیکن جو ہی وہ ریٹن فارم میں آ جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ مصحف. مصحف کا مطلب ہوتا ہے ایسے اوراق جو ریٹن ہوں. اسی لیے بعض ہمارے دوست کئی سوال کرتے یار یہ عربی قرآن کو قرآن کیوں نہیں کہتے, مصحف کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ صحیفے کیا تھے جو نازل ہوئے تھے؟ وہ لکھے لکھائے آتے تھے,
ریٹن فارم میں ہوتے تھے. تو صحیفتن کی جمع کیا ہو گیا؟ صحفن. تو وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ صحف جو ہیں ان کی قرات کرتے ہیں، لکھی ہوئی کتابیں. اب یہ پرانے انبیاء بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ وہ قرآن یا وہ انجیل یا تورات یا زبور وہ سب کیا ہے ان کی قرات کرتے ہیں. اب یہ موصوف، یہ صفت آ رہی ہے. وہ صحف کیسے ہیں؟ وہ پاک ہیں، یعنی وہ پاک اوراق ہیں، پاک صحیفے ہیں لکھے ہوئے جن کی وہ تلاوت کرتے ہیں. مجھے بات گرامر کے حساب سے سمجھ آئی؟ امید ہے یہ صورت اس سے پہلے آپ نے اس کا ترجمہ بھی دیکھا ہوگا، لیکن اس طرح سے ہو سکتا ہے نہ موقع ملا ہو. اگلی آیت کیا ہے جی؟ فیہا کتب قیمہ. اچھا یہ فیہا کیا ہے؟ اب فی مطلب میں، ہا کدھر جا رہا ہے؟ کیوں؟ یہ تو مؤنث ہے. جواب صحیح ہے. وہ کیوں یہ ہا مؤنث کیوں ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے. غیر عاقل کی جمع ہے. یہی چیز ہوتی ہے آیات میں پہچاننا. آپ نے پہچان بالکل درست لیا، لیکن یہاں پہ غلطی کا امکان ہے اگر آپ کو بات کلیئر نہیں ہے. ہو سکتا ہے پیچھے مذکر ہو تو پھر یہ کہیں اور جا رہی ہوگی. تو فیہا اس میں ہیں کیا؟ کتبن تحریریں. کتبن کیا ہیں؟ تحریریں، لکھی ہوئی تحریریں ہیں. کیسی تحریریں ہیں؟ پھر یہ اس کی صفت آ گئی. کس قسم کی تحریریں ہیں؟ سچی، پختہ، یقینی، صحیح. اب اس کے آپ کر لیں معنی جتنے کر سکتے ہیں. اسی لیے اس جو آیت کا ترجمے ہیں اس کے آپ کو ڈفرنٹ ملتے ہیں. کسی نے 2 4 5 لفظ لکھے ہوں گے. تو کتبن قیمتن، سیدھی سچی پکی تحریریں ہیں جو وہ رسول ان صحیفوں میں پڑھتے ہیں. یہ جو ہم یہ کر رہے ہیں نا، اس کے اندر میرا خیال ہے جو 30واں پارہ ہے اس کے اندر بس یہ واحد سورت ہے جو یہ ٹف ہے، تاکہ یہ نہ ہو پتہ چلے آپ کہیں اچھا یار آگے ٹف ہی آنے والی ہیں. نہیں، پورے 30ویں پارے میں اس کے نہ پہلے کوئی ٹف سورہ ہے اور نہ بعد میں ہے. تو اس لیے وہ کل وہ جو جس طرح ہم بات کر رہے تھے نا، وہ یہاں بیٹھنے کے بارے میں کچھ احادیث بیان کی، تو یقینی طور پہ دوستوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں اب کیا کر رہا ہوں، حوصلہ دے رہا ہوں کہ یار جو آپ کا بیٹھنا ہے نا، اگر 2 4 15 منٹ 20 منٹ اوپر ہو گئے تو اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا. وہ بعد میں اس مثال سمجھ آئی کہ کبھی پاکستان میں کہیں کوئی اس طرح کی تقریریں وقریریں ہو نا، تو وہ کیا کھانے کی لالچ دیتے ہیں، کسی بیٹھے رہنا بعد کھانا ہے، بریانی ہے، معاملات ہیں. تو بھئی ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس افضل ترین چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اجر و ثواب جو اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے. اس سے بڑی محفل دنیا میں اور کیا ہوگی کہ اس وقت میں اور آپ اور ہماری یہ محفل اللہ کے فرشتوں نے گھیری ہوئی ہے. ایمان و یقین کی باتیں ہیں ساری. یہ اگر کوئی یہ کہ علماء یوں بھی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی محفل میں آپ بیٹھ گئے ہیں جا کر آپ کو اونگ آنے لگی ہے نا، تو یہ وہ سکینت کی نشانی ہے کہ اس سکینت نے آپ کو گھیر لیا ہوا ہے. وہ سکینت کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ آپ آگے بیٹھ گئے، اب ہم یہ قرآن کی باتیں کر رہے ہیں. یقین کریں اگر آپ اپنے انالیسس کریں نا، تو اس وقت آپ کے دماغ باہر کے معاملات سے آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں. کوئی ہی ہوگا جس کا دماغ شاید مسجد سے باہر جا رہا ہو، اگر اس کو بات نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوگی تو وہ ہوگا ادھر ہی. تو وہ کہتے ہیں اس لیے انسان کو اونگ آ جاتی ہے کہ وہ چونکہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے نا، وہ جو خیالات ہمیں جگائے رکھتے ہیں وہ آ نہیں رہے. یہی وہ نشانی ہے، علامت ہے کہ واقعی سکینت نازل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے یقین کی باتیں ہیں. آج ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں تو ہمارا یہ یقین و ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہمارا بھی تذکرہ اللہ اپنی محفلوں میں فرما رہے ہوں گے. اس قابل تو ہم نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا کہ اگر ایسی محفلیں مجلسوں میں تم بیٹھو گے تو یقینی تمہارا تذکرہ وہاں ہوگا. گناہ گار صحیح لیکن اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں، پرچار بھی کرتے ہیں. ہمارا یہ ایک عمل ہی بڑا بھاری ہے. اسی پہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس میں شامل کر دیا ہے کہ ہم وحدانیت پہ اقرار یقین کرتے ہیں اور اس کے پرچار بھی کرتے ہیں. نہیں فکر کرتے کہ سامنے والا پھر کیا کہتا ہے. بدعت کی بھی ہم توڑ کرتے ہیں، شرک کے اوپر بھی کہتے ہیں بھی یہ شرک ہے. وما تفرقہ
اوتوا الکتاب الا من، صحیح ہے جی بالکل، اللہ، اور اللہ ہی تو بڑی چیز ہے ساری اس میں، وہی مس کر دیا ہم نے۔ بہرحال وما تفرقا، واو حرف عطف، ما حرف نفی، تفرقا یتفرقو، تفرقا یتفرقو۔ اچھا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے موسٹلی باب آ رہے ہیں وہ افعال اور تفعیل، دوسرے کو بس ہلکا ہلکا ٹچ آتا ہے، کوئی ایک صورت میں کوئی ایک آ جائے، تو یہ باب ہے تفاعل، تفاعل یہ باب ہے، مادہ اس میں ہے فا را قاف، اور یہاں پہ تفاعل کا فعل ماضی مضارع تفرق یتفرق، تفرق یتفرق۔ اچھا اس چارٹ میں آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں، کیا آپ تفرقہ کو تلاش کر سکتے ہیں؟ اب اس چارٹ میں دیکھیں، پھر میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا تھا کہ اگر آپ کو نہیں اس میں سے بھی پہچانے میں مشکل نہیں ہو رہی تو کیا کرنا ہے آپ نے، فا را عین، اب ایسے کیجئے فا را عین کی جگہ پہ فا عین لام ڈال دیں، شروع سے لکھیں فا عین لام سیم تفعل، تو آپ کو مادہ مل جائے گا، اور اس کے آپ لائن میں آگے چلیں، آپ کو ماضی بھی بتایا انہوں نے، مضارع بھی بتایا ہے، پھر اور کیا بتایا ہے، امر اس کا کیسے بنتا ہے، اور کیا بتایا، اسم الفاعل کیسے بنتا ہے، اسم المفعول کیسے بنتا ہے، اس میں مکان کیسے بنتا ہے، اس میں زمان کیسے بنتا ہے۔ بہرحال کامران بھائی کو مبارک ہو، ان کا حج پہ گئے تھے، اللہ ان کا حج قبول فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی حج کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر جانا بڑی سعادت کی بات ہے، تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارا یہ عمل قبول ہو جائے، اور اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو، کوئی آؤٹ سے یا ان سے کوئی ایسی ہمارے صورتحال بن جائے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ وما تفرقا، فرقا یفرق کا مطلب ہوتا ہے جدا ہو جانا، الگ ہو جانا، کٹ جانا، تو وہ نہیں کٹا، وہ نہیں جدا ہوا، صحیح ہے۔ کون؟ الذین، وہ جو، اچھا جی، الذین اوتوا الکتاب، سیم مادہ ہے حمزہ تا یا، لیکن یہ جا رہا ہے کون سے باب میں، افعال میں، تو وہاں پہ یہ بن جاتا آتا یؤتی، آتا یؤتی، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، آتا یؤتی، آتا یؤتی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، دینا۔ اب یہ ہے مجہول، ماضی کا مجہول، دیکھیں اوتو انہوں نے دیا، اتو انہوں نے دیا، اوتو انہیں دیا گیا، اتو انہوں نے دیا اور اوتو انہیں دیا گیا، انہیں کیا دیا گیا، حالت نصب میں آ رہا ہے کتاب، وہ نہیں جدا ہوئے، نہیں جدا ہوئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی۔ پھر وہ لوگ آگے کچھ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ کیا ہے، الا، سوائے ان کے، من حرف جر، بعدو، بعد مطلب آفٹر، من بعدی، اس کے بعد، ما جاءتہم البینہ، یہ ما مصدریہ کہلاتا ہے کہ جو اس کے میننگ، یہ وہی چیز ہے، جاءتہم البینہ، سیم وہی کلمہ ہے، اس کو وہیں پہ اگر دیکھ لیں، یہاں پہ تھا تاتی اور یہاں پہ کیا ہے، جاءت، کیا ہے جی، جاءت، واحد مؤنث، جاءتہم البینہ، ان کے پاس آئی بینہ، روشن واضح دلیل ان کے پاس آئی۔ وہ جدا نہیں ہوئے الذین، جن کو اللہ نے کتاب عطا کی دی اپنی طرف سے، سوائے اس کے کہ بعد میں جب ان کے پاس واضح دلیل آ گئی، یعنی وہ اس وقت تک فرقے میں تقسیم نہیں ہوئے تھے جب تک کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل نہیں آ گئی۔ تشریح یہ ہے کہ جب تک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول نہیں ہوا تھا، مبعوث نہیں ہوئے تھے، قرآن نہیں آیا تھا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اس نبی کے انتظار میں تھے۔ کون لوگ؟ یہود و نصارہ، کیوں؟ ان کی کتابوں میں تھا ایک نبی آنے والا ہے، تو اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، اس کے توسط سے دعائیں مانگتے تھے اپنے لیے، لیکن جب وہ نبی آ گئے تو پھر کیا ہوا، تو فرقے میں پڑ گئے، کسی نے مان لیا، کسی نے نہیں مانا، کوئی اٹک گیا، کسی نے کوئی دلیل پیش کی، کسی نے کوئی دلیل پیش، تو یہی ہے وما تفرقا، وہ نہیں اس وقت تک جدا نہیں ہوئے تھے
سب اکٹھے تھے، دعائیں مانگتے تھے. پھر آپ کو قرآن میں دوسری آیت بھی ملتی ہیں، ہاں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کس طرح دعائیں مانگ کرتے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں. لیکن جب وہ نبی اللہ نے نازل فرما دیے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ انکار کر دیا. پہلے کسی اور لائن پہ تھے، پھر کسی اور لائن پہ چلے گئے. آگے کیا ہے جی؟ امیرو. دیکھیں حمزہ میم را مادہ امر یامرو، حکم دینا، یہ فعل مجہول ماضی کا جمع کے لیے. امیرو، دیکھیں امرو انہوں نے حکم دیا، امیرو انہیں حکم دیا گیا، ما حرف نفی، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا کس بات کا جی؟ آگے الا لیعبدوا. اچھا یہ الف ہے، الا لیعبدوا اللہ. اچھا یہ اب پہچانیں یہ لام کون سا ہے؟ الا تو ہو گیا حرف استثناء سوائے. لام نے کیا کیا ہوا ہے؟ آگے فعل مضارع ہے یا ماضی ہے؟ مضارع ہے. عبد یعبدو، یعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں، لام نے اخف کر دیا. یہ لام تملیک ہے وجہ بتانے کے لیے، یعنی وما امروا، اور انہوں نے نہیں حکم دیا گیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یعنی اللہ نے انہیں صرف اللہ کا اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. آگے کیا ہے جی؟ مخلصین، کس طرح سے عبادت کریں؟ وہ اخلاص کے ساتھ، مخلص ہوتے ہوئے. مخلصون سے حالت نصب چلا گیا مفعول کے طور پہ، یعنی اللہ کی عبادت کریں. یہ حال بتایا جا رہا ہے کس حال میں عبادت کریں. لیعبدوا اللہ مخلصین لہو، کس کی؟ اللہ کی. آگے کیا ہے جی؟ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. دین کا ترجمہ وہی دین ہے، حنفاء. حنیف ان کی جمع ہے، حنیف ان کی جمع کیا ہے؟ حنفاء. تو یہ نسب میں حنفاء، کیونکہ یہ یعبد اللہ کے پھر آگے پورا یہ حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کس طرح کریں، مخلص ہو کر اس کے دین پر یکسوئی. حنیفن ہوتا ہے یکسو، حنفاء کیا؟ یکسو ہو کر، یعنی بالکل پورے دھیان کے ساتھ ہر لحاظ کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی بات کے. تو اللہ نے صرف ان کو اسی بات کا حکم دیا تھا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. آگے کیا ہے جی؟ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. دیکھیں پھر وہی واو حرف عطف، یہ وہ جو لام والا ہے نا اس کا اثر آگے آ رہا ہے، کنٹینیو کر رہا ہے. یہ کوشچن ہے نا ہمارے لیے پیدا ہو جاتا ہے آخر ایسا کیوں ہوا؟ کاما یقیمو یقیمونا، وہ کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ پھر وہ اخف ہوا ہے تو نون کدھر گیا؟ تو نون کیوں گیا؟ اس لام کی وجہ سے کہ ابھی اثر کنٹینیو کر رہا ہے، کہ وہ پھر ایک تو اللہ کی عبادت کریں، وہ یقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، و وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور کیا کریں؟ زکوٰۃ ادا کریں. آگے کیا ہے؟ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور یہی ہے پکا دین، سچا دین، مضبوط دین. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی اس میں ہی بات ہے نا، یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ویعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اخلاص جڑ ہے، بنیاد ہے. اللہ نے دیکھیں مخلصین پہلی بات کی، اخلاص بنیاد ہے ان تمام کاموں کی. اگر اخلاص نہیں ہے تو جو مرضی کر دے، 10 حج کر دیں، 15 عمرے کر دیں، 100 عمرے کر دیں، کروڑوں ریال اللہ کی راہ میں دے دیں، کوئی فائدہ نہیں. پورا قرآن پڑھ دیں، ترجمہ تفسیر سب کچھ کر دیں، کوئی فائدہ نہیں، ضائع، سب ضائع. اخلاص پہ قبول ہو جائے ایک رکعت بھی کافی ہے، نہ ہو تو علماء اپنے قصے بتایا کرتے ہیں. کن کا قصہ ہے؟ وہ جنہوں نے
چشمہ کھودا تھا، کیا نام تھا ان کا؟ زبیدہ، جی زبیدہ، نہر زبیدہ جو ہے. تو وہ زبیدہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، بھئی کیا بنا تمہارے ساتھ، بخشش ہو گئی؟ ہاں ہو گئی. تو اس نے ازیوم کیا بھی وہ جو چشمہ بنایا تھا، کہاں چشمہ، صرف وہ 2 رکعات جس کی میں حفاظت کرتی تھی رات میں 2 رکعات پڑھا کرتی تھی، بس وہ 2 رکعات نے مجھے بخشوا دیا. ایک تبلیغ کرنے والا کو کسی نے خواب میں دیکھا، یہ وہ ایک شیخ صاحب قصے سنا رہے تھے، میں کوشش کروں گا کہ ان کی پوری ویڈیو بھی بھیج دوں آپ کو، تاکہ عربی بیان سننے سے بھی ان کی اور ان کی عربی میں بڑا فرق ہے، بڑی پیاری عربی بولتے ہیں سعودیہ کے علماء. تو وہ سنا رہے، کہتے کہ ایک مبلغ کو کسی نے خواب میں دیکھا، ہاں جی بخشش ہو گئی؟ بالکل ہو گئی. کس طرح ہوئی؟ بڑی تبلیغیں کی اس کے، یعنی اتنے بڑا عمل جو کرے. کہاں اتنا بڑا عمل، وہ ایک دفعہ میں نے 1 ریال صدقہ دیا تھا اور وہ بندہ بڑا ضرورت مند تھا اور میرے بھی بڑے دل میں رحم آیا، بس وہ 1 ریال کے عوض مجھے معاف کر دیا گیا. تو اللہ کے ہاں جو بخشش ہے نا، یقین کریں وہ چھوٹے چھوٹے اعمال پہ ہے. کیوں؟ اس کے اوپر اخلاص سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ایک وہ جو جس نے نکالا تھا پانی، فاحشہ عورت، بخش دی گئی. وہ عمل کی اصل میں کیا تھی؟ ثقلت موازینہ، اس کے وزن بھاری ہو گئے. کس قسم کے وزن؟ جو اخلاص سے بھرے ہوئے تھے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کے لیے کرنا تھا سارا کچھ. تو بھائی وہی اگر میں یہاں پہ 2 سال بھی پڑھاتا رہوں اور اگر اللہ نہ کرے اخلاص کہیں نہ رہا اور کہیں نیت میں گڑبڑ آ گئی تو سب ضائع ہو جائے گا. جتنا کام آسان ہے اتنا یہ ٹف بھی ہے. اس کو سنبھالنا جو ہے نا وہ اصل چیز ہے. ایک دن طارق جمیل صاحب بہت روئے ایک بیان میں اسی بات پہ کہ یا اللہ مجھ سے اتنا بڑا کام تو لیا ہے، تو اللہ نے ان کو بڑا بہت کچھ عطا کیا ہے. تو اسی بات پہ رو رہے تھے کہ یہ خطرناک معاملہ ہے، کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، چھوٹی سی غلطی میرا سب کچھ ضائع کر دے گی. اس فکر پہ وہ رو پڑے. تو ایک مولانا صاحب فرماتے، کہتے ہیں ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر بھی کرتا ہے، صرف اعمال نہیں کرتا، ان کی پروٹیکشن کا بھی خیال کرتا ہے. تو ہمیں اس کی پروٹیکشن کا بھی خیال کرنا ہے. ہم جو کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے. لیکن بہرحال اللہ سے محبت ہو، اللہ کے لیے کیا جائے تو پھر اللہ اپنے بندے کو بچاتا بھی ہے. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، پھر اللہ بھی اس کو بچاتا ہے. انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بچا لینا، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ان میں سے ہو. اچھا جی، بے شک الذین، وہ جو لوگ، کفروا، یہ وہی باتیں اب ریپیٹ ہو رہی ہیں، وہ جنہوں نے کفر کیا. کس میں سے؟ من اہل الکتاب والمشرکین، سیم باتیں ریپیٹ ہو گئی. فی نار جہنم، اب یہاں پہ داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فی آنا ہی کافی ہے. تو اس کا میننگ ہی جنریٹ ہو رہا ہے کہ وہ، یہ مرکب اضافی، نارو جہنم، جہنم چونکہ غیر منصرف اسم ہے اس لیے وہ حالت جر میں زیر نہیں قبول کرتا، تو وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے. خالدین فیہا، حالت نصب، کافروں کا مفعول، حالت بیان کی جا رہی، کس حال میں ہوں گے؟ خالدون سے جمع ہے، جمع مذکر سالم، خالدون، خالدین، خالدین ہمیشگی اختیار کرنا، خالدین فی، ہاں اس میں کیا کریں گے؟ وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ ہمیشہ انفینٹی، شر البریتی. اولئک ہم، حصر کا مفہوم، اولئک مبتدا، اولئک شر البریہ، بریتن ہوتا ہے مخلوق، مخلوق تمام مخلوق، انسانیت مخلوق. شرو کیا ہے جی؟ بدترین. شرو سپرلیٹو ڈگری میں آتا ہے اور آنے والے کو مضاف الیہ کر دیتا ہے. شر البریہ، مخلوق میں سے بدترین ہے وہ، یعنی وہی ہے مخلوق میں سے بدترین. اولئک ہم شر البریہ، بدترین لوگ ہیں وہ. اسی لیے کئی دوستوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ یار یہ ان لوگوں کی تعریفیں نہ کیا کرو، چھوٹی بات نہیں ہے. اولئک ہم شر البریہ، بدترین لوگ ہیں وہ مخلوق میں سے. اللہ کا انکار کر دینے کو چھوٹی بات ہے، وہ سونے کا بھی بن کے آ جائے نا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ یہی ہے. اللہ اعلان فرما رہے ہیں. پھر یہ سورۃ توبہ میں واضح اعلان ہے، کیا ہے جی؟ نجس ہے. لوگ کہتے ہیں جی
یار یہ تو مسلمانوں سے بھی اچھا ہے. کہاں عقل کی باتیں کیا کرو. بد سے بدتر مسلمان، گناہ گار سے گناہ گار مسلمان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہے، یقین کریں وہ افضل سے افضل ترین کافر سے بہتر ہے، بدترین مسلمان بھی. کیوں؟ اس کے جیب میں دو ایسی مضبوط باتیں ہیں. پڑھیں ذرا حدیث اٹھا کے دیکھیں. جب کہا جائے گا ٹٹولو اس کے پاس کچھ ہے، نکلا جی ایک لا الہ الا اللہ، ڈالو پلڑے میں، ڈالا اور سب پہ بھاری ہو گیا. وزن تو دیکھیں اس لا الہ الا اللہ کیا ہے. ایسے ہی نہیں، اتنی معمولی بات ہے. اولئک ھم شر البریہ. آگے کیا ہے جی؟ خیر البریہ. لیکن یہاں پہ ایک شرط ہے، یہاں شرط ہے. اس میں آنے کے لیے یعنی اس مسلمان کو جو صرف یہاں تک ہوگا ہم خیر البریہ نہیں کہہ سکتے. اس میں آنے کے لیے ایڈیشن ہے. ہاں جی، اس کے لیے ہاں دونوں شرطیں لازمی ہیں، دونوں باتیں اس کے اندر ہونے چاہیے. اچھا جی، بے شک وہ لوگ آمنو، حمزہ بیم نون باب فعل، آمنا یؤمنو ایمان لانا، وہ ایمان لائے، فعل ماضی جمع، و حرف عطف، عملو، عمل یعملو عمل کرنا، عین میم لام، انہوں نے عمل کیے، مفعول نیک عمل کیے، صالحاتن کی جمع صالحاتن حالت نصب ہے. اولئک ھم خیر البریہ، وہی ہیں انسانیت کے سب سے بہتر لوگ، یعنی وہی سب سے بہتر ہیں، وہی سب سے اچھے ہیں، وہی اللہ کو پسند ہیں. پھر ان کے لیے اللہ نے آگے اعلان فرمایا. کیا اعلان ہے جی؟ عند ربہم جزاؤہم عند ربہم. مرکب اضافی جزاؤہم، ان کی جزا. عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس ہونا، اسے ظرف کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے جی؟ پاس ہونا، پاس ہونا. جزاؤہم، ان کی جزا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. ان کی جزا کس کے پاس ہے؟ ان کے رب کے پاس ہے. کیا جزا ہے؟ چلیں جی، جزاؤہم، ان کی جزا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. عندہ نے کیا کیا؟ یہ ربہم تھا، مرکب اضافی، ربی جر کر دیا. جنات عدن، کیسی جنت ہے؟ جنتیں ہیں ہمیشگی والی، جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے گی، ہمیشگی والی جنتیں. جنات عدن. وہ پھر جنات کیسی ہیں؟ جیم را یا جرا یجری، اس کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، چلنا، دوڑنا، بہنا. جو ہمارا ٹرانسکرپٹ ہے نا سب کانٹیننٹ کا، اس میں ایسے ملے گا. صحیح ہے جی، جزاکم اللہ خیرہ. جنات عدن، جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، چلنا. تجری، تجری مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ مؤنث. وہ بہتی ہے. وہ کیا ہیں؟ اب فائل ڈھونڈنے اس کا، وہ کون بہتی ہیں؟ انہارو. کیوں فائل کہیں گے ہم انہیں؟ حالت رفع میں ہے. نہریں، غیر عقل کی جمع. جنات عدن تجری، بہتی ہیں نہریں، کہاں؟ من تحتہا. ہاں کدھر جا رہا ہے جی؟ کیسی ہے ہمیشگی والی جنات؟ وہ خوبصورت جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا. یہ اب یہاں میں پڑھ رہا تھا کہ اس کا جو عامل ہے نا، جو اس کو نسب لے کے جا رہا ہے، وہ محذوف ہے. رہنا، ٹھکانا، قرار پکڑنا، ہمیشگی اختیار کر لینا، وہاں پہ اس کا جو فاعل جسے فعل کہہ لینا، وہ فعل محذوف ہے. تو خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ. ابداً، یعنی خالدینہ بھی اپنی جگہ پہ میننگ رکھ رہا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن ابداً کیا ہے؟ اس کے اوپر مزید تاکید کے لیے آ گیا کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جنت میں داخل کرے. اللہ عز و جل ان میں داخل فرما دے جن کا حساب ہی نہ ہو. خیر وہ درجہ تو بڑا ہے، مانگنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ غفور الرحیم و کریم ہے. اللہ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. دینے پہ آئے تو کچھ بھی دے دے. تو اس لیے اللہ سے مانگیں بے فکر ہو کے، کیونکہ آپ جسے مانگ رہے ہیں نا، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندے کی بات سنتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضیہ فعل ماضی، وہ راضی ہوا. کون راضی ہوا؟ فاعل اللہ. اللہ ان سے، کن سے؟ عنہم، ان سب سے راضی ہوا جن کی یہ باتیں آ گئیں.
اولئک ہم خیر البریہ جو ہیں اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا اور وہ راضی ہوئے اللہ سے، وہ کس سے؟ عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے آگے کیا ہے جی؟ ربہ۔ تو پھر یہ سب کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے، یہ سب اس کے لیے، لمن جو خشیہ فعل ماضی، خشا یخشا، خشیہ یخشا جو ڈرا، ربہ اپنے رب سے، مفعول۔ یعنی دیکھیں اللہ نے آیت کہاں سے شروع کی، تمام ان کے حالات بتائے، پھر ان کا فائنل ڈیسٹینیشن بتائی، پھر ڈیفرنس کیا کہ مومنوں کے ساتھ کیا ہوگا، ان کی دو یہاں پہ آمن و عامل الصالحات، پھر ان کو اعزاز دے دیا کہ وہ خیر البریہ میں سے ہیں، پھر ان کی جزا کے بارے میں خبر دی کہ ان کی جزا کیا ہے، جنات و عدن ہے، پھر اس میں کیسے رہیں گے، پھر یہ سب کیوں ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا اور وہ اللہ سے راضی تھے۔ وہ اللہ سے راضی ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم اللہ سے راضی ہیں سے کیا مراد ہے؟ ہم آج بھی راضی ہیں۔ اللہ سے راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی امتحانات آ جائیں، کچھ بھی سچویشن آ جائے، مومن بندہ جو ہے وہ اس پہ راضی رہتا ہے، وہ گلہ نہیں کرتا، اس کے زبان پہ شکوہ نہیں آتا، کچھ بھی ہو جائے۔ تو مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مومن پہ آنے والے احوال و حالات پہ وہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ شکوہ نہیں لاتا، گلہ نہیں کرتا۔ یہی تو اس کا ایمان و یقین ہے۔ اس کے بعد کیا جی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں بتایا کہ وہ رضیت کیسے ملے گی، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اس سے راضی ہوگا جو اللہ سے ڈرے گا۔ اب یہ وہ ڈرنا نہیں ہے کہ ہم اللہ سے، یہ ڈرنا محبت میں ڈرنا ہے، جیسے ہم اپنے والدین کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں نا، ان کے ڈر سے تو نہیں کہ وہ ہمیں وہ قتل کر دیں گے، مار دیں گے، عذاب دیں گے، نہیں، ہم محبت میں ڈرتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ کچھ پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے کہ غیر مسلم متعصبین کے اعتراض کا جواب۔ غیر مسلم جو ہیں وہ جو متعصب ہیں، جو تعصب رکھتے ہیں، وہ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ کافر کو دائمی عذاب ایک طرح کا ظلم ہے، یعنی کافر کو جو اللہ نے اعلان کیا علیہ السلام کہ اس کے اوپر دائمی عذاب ہوگا، وہ ایک ظلم ہے۔ اس کا جواب لکھ رہے ہیں کہ اس کے ہمارے علماء محققین نے کئی نہایت کافی و شافی جواب دیے ہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے مواعظ میں اس الزام اور شبہ کے نہایت مدلل جوابات بیان فرمائے۔ ایک جواب تو اپنے وعظ میں یہ فرمایا کہ کافر کو جو ابدی عذاب ہے اس میں کوئی ظلم نہیں، کیونکہ کافر اللہ کی ہر صفت کے حقوق ضائع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات لامتناہیہ ہیں اور خود ہر صفت کے حقوق بھی غیر متناہی ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہر صفت کے انکار پر لامتناہی سزا ہوتی اور پھر وہ ہر صفت کے حقوق میں اسی طرح غیر متناہی سزا ہوتی۔ پھر زیادتی کہیں ہوئی، بلکہ ایک معنی کی کمی ہے۔ بغاوت کی سزا قید دائمی ہوتی ہے جس کا دوام حکام ظاہری کے اختیار میں ہے، یعنی تاحیات وہ اپنے باغیوں کے لیے سزا مقرر کرتے ہیں، اور جس قسم کا دوام احکم الحاکمین کے اختیار میں ہے وہ اپنے باغیوں کے واسطے تجویز فرماتے ہیں۔ یعنی انہوں نے دنیا سے مثال دی کہ دنیا میں آپ جو حکومتیں اپنے باغیوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں، کچھ سخت سے سخت سزا دیتی ہیں، ان کا نظام انہوں نے چیلنج کر دیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا نظام جنہوں نے چیلنج کیا ہے تو ان کے لیے تو شدید ترین سزا ہونی چاہیے تھی۔ ہاں جی، کون؟ یہ وہ سخت سے یا تو قتل کر دیتے ہیں یا عمر قید دیتے ہیں، اذیتیں بھی بہت دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ خشیت الہی اور اس کے ثمرات، یہ ایک پوائنٹ ہے کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جی آخرت میں جنت کی ابدل آباد والی نعمتیں اور راحتیں اور اللہ کی رضا و خوشنودی اس شخص کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہو۔ تو اس جملہ سے یہ معلوم ہوا کہ تمام کمالات دینی و آخرت کی نعمتوں کا دار و مدار خشیت اللہ پر ہے، یعنی اللہ کی خشیت پر ہے۔ اور خشیت اس خوف و ڈر کو نہیں کہا جاتا کہ جو کسی دشمن یا درندے یا شیر اور بھیڑیے سے ہوتا ہے۔ یہاں لکھا ہے جی خشیت اس خوف اور ڈر کو نہیں کہا جاتا جو کسی دشمن یا درندے، شیر، بھیڑیے یا موذی جانور، سانپ، بچھو سے تباً ہوتا ہے، بلکہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی انتہائی عظمت و جلال و بزرگی اور بڑائی کی وجہ سے پیدا ہو، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام، ہر حال، ہر آن میں اس کی خوشنودی، رضا کی فکر کرتا ہے اور ناراضگی اور خفگی کے شبہ و وہم و گمان سے بھی بچتا ہے۔ یہی خشیت وہ چیز ہے جو انسان کے حق تعالیٰ کا عبد کامل اور مقبول بنانے والی ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں بھی اپنا وہ خوف اور خشیت عطا فرمائیں کہ ہم ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے باز رہیں اور مولا کریم کی رضا جوئی کے لیے ہمیشہ فکر کرتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق عطا فرمائے، اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جو ہمارے ان اعمال کو ضائع کر دیں۔ اللہ ہماری یہ کوششیں، یہ کاوشیں، یہ آنا، یہ بیٹھنا، یہ سننا، یہ بولنا قبول فرما لے، اور اس دوران جو غلطی ہو گئی ہو مفہوم کی لکھنے میں، بولنے میں، بیان کرنے میں، اللہ اسے معاف فرمائے، وہ لا علمی کی وجہ سے ہے۔ کوشش کیا کیجئے گھر جا کے اس کا ترجمہ تفسیر اپنے طور پر ضرور پڑھا کیجئے، اور اگر کہیں میری باتوں میں کوئی غلطی آپ کو ملے کہ یار آپ نے کل یہ ایسے کہا تھا تو وہ مجھے ضرور بتائیے، تاکہ میں اپنی تصحیح بھی کر لوں، میں اسی خیال پہ جمع نہ رہوں۔ یہ ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے، ایک دوسرے کی اصلاح، ایک دوسرے کی ہیلپ ہے۔ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے بیٹھے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔